بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت نوح علیہ السلام، وہ 950 سال سمجھ لیجئے اس داستان کا عنوان ہے، اور 950 کا فکر قرآن مجید نے دیا کہ اتنے سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ اور کل کا ریکیپ یہی ہے، نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ عمل 950 سالوں تک، تقریباً 1000 سال تک جاری رہا، اور لوگ آپ اصرار کرتے رہے اور لوگ انکار کرتے رہے کہ اچانک، کل ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ اچانک اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ نوح علیہ السلام جو ہر وقت تبلیغ کے ہی کام میں مصروف رہتے تھے، اب ان کی مصروفیت کچھ اور ہے، اور کل ہم نے ختم ہی کیا تھا کہ وہ کیا مصروفیت ہے عرض کریں گے۔ اب آپ دیکھیے آگے، اب نوح علیہ السلام ایک اور کام میں مشغول نظر آ رہے ہیں، اور وہ کام ان لوگوں کے لیے بڑا عجیب ہے، ان کو کوئی سینس نہیں نظر آ رہا، کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی اس کام میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا لوگوں نے؟ اور اس طرح ہم نے کہا کہ عجب نہیں کہ وہ اپنے طور پر وہ بیوقوف لوگ یہ سمجھے ہوں کہ کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہو گئے نوح علیہ السلام، کیونکہ آپ نے کل دیکھا قرآن کی آیت کے مفہوم ہم نے بتایا کہ جب نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو یہ لوگ یعنی اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، آنکھوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہم لیسٹ انٹرسٹڈ ہے بات سننے میں۔ تو یہ شاید سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہو گئے، کیوں؟ اس سے کہ سب نے دیکھا کہ وہی نوح علیہ السلام جن کی مصروفیت تبلیغ کے حوالے سے تھی، اب وہ ایک کشتی بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں۔ اچھا کوئی ساحل سمندر پہ تو نہیں ہو رہا نا یہ کام، مطلب ویسے بھی کشتی کا کیا سینس بن رہا ہے، اور اس علاقے میں صحرائی عرب میں کیا؟ ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی دن رات اس کام میں مصروف ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ حیران ہوئے، ارے وہ کس نے کشتی بنا رہے ہیں؟ اب شہر میں ایک بات ہو رہی ہے، ہر محفل کی بریکنگ نیوز یہی ہے، ہر محفل کا موضوع بحث یہ، ارے دیکھا ہے نوح کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں بیٹوں کے ساتھ۔ ہمارے قریب تو نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر ہے، کشتی کا کرنا کیا ہے؟ کشتی بن بھی گئی تو اس کو دریا یا سمندر میں کون لے کر جائے گا؟ سوچا ہوگا چلو یہ منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عجب نہیں کسی نے کہا ہو کہ کئی 100 سال کا ناکام آدمی، ان کے خیال میں تو ناکام تھے نا نوح علیہ السلام، کہ بھئی اتنے 100 سالوں کی محنت ہے اور کتنے لوگ ایمان لائے، گنے چنے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بات یہ بھی ہوتی ہے اس شہر میں کہ کئی 100 سال کا ناکام آدمی اب کیا کامیابی حاصل کر لے گا، اعوذ باللہ۔ سو لوگوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دور سے ایک کشتی کا ڈھانچہ دیکھا، ذرا داستان کو تیزی سے آگے بڑھاؤں گا۔ کشتی کا ڈھانچہ دیکھا جس کی لمبائی، چوڑائی، بلندی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی اتنی بڑی کشتی بن رہی ہے، اتنی بڑی، پتہ ہے اللہ جانے کتنے سال اس پہ صرف کیے ہوں گے، کہ شاید اس کو بنانے میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں درختوں کے تنے استعمال ہوئے تھے۔ بہرحال آہستہ آہستہ کشتی تکمیل کے مراحل کے قریب پہنچنے لگی، کشتی کی صورت واضح ہونے لگی، لوگوں کا استہزاء، مذاق، طنز اور بڑھنے لگا، ارے کیا کر رہے ہیں؟ لیکن حیرت بھی ہو رہی ہے کہ یہ اتنی کم افرادی قوت ہے، اتنے کم ریسورسز کے ساتھ ایک کشتی بن کیسے رہی ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کشتی عام کشتیوں کی مانند نہیں ہے، 3 منزلہ کشتی ہے، ہر منزل دوسری منزل سے بڑے بڑے تختوں کے ذریعے الگ کی گئی ہے۔ اور یہ آج کل کے دور کی بات تو نہیں ہو رہی نا، ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت ایسے ریسورسز، ٹرانسپورٹیشن، امپورٹ ایکسپورٹ یہ سب کچھ تو نہیں تھا نا۔ کشتی کی بلندی اتنی کہ اس کا تصور بھی محال تھا، یعنی 10 درخت ایک دوسرے پر کھڑے کیے جائیں تو وہ بھی اس سے بھی بلند تھی۔ لوگ منظر دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہاں تو صرف نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں ہزاروں درختوں کو کاٹیں، ان سے تختے بنائیں، تختوں اور ستونوں سے کشتی کا اسٹرکچر بنائیں اور پھر وہ اپنے مقام پر تعمیر ہونا شروع ہو جائے؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ لوگوں کو یہ لگا، حقیقت بھی ایسی تھی۔ روایات بتاتی ہیں اس کشتی کی تعمیر میں ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل تھی۔ بائبل کے مطابق اس کشتی کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، اس کی منزلیں، اس کا نقشہ، سب کچھ اللہ کی جانب سے تھا۔ جانے کون سے معجزات تھے، فرشتوں کی مدد تھی کہ درخت کاٹے گئے، تختے بنائے گئے، تختے جوڑے گئے، تختوں میں کیلیں ٹھوکی گئی، تختوں کے درمیان ممکنہ گھسنے والے پانی کی روک تھام کی گئی۔ میں آج کل کی زبان میں کہوں سائنٹیفکلی بڑی پرفیکٹ تھی وہ کشتی۔ بہرحال قوم کے لوگ روزانہ آ کر دیکھ رہے ہیں، ایک کشتی کی تعمیر جاری ہے، کشتی بن رہی تھی، لوگوں میں خوف تھا، پریشانی تھی، حیرت زدہ تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی دیوانہ کہہ رہا تھا کہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں۔ بہرحال ہر فرد سمجھ رہا تھا کہ اچانک کشتی کی تعمیر کیوں ہونے لگی۔
یہاں رک کر ایک بات سنیے جو کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. جب یہ لوگ آ کر نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے نا، تو نوح علیہ السلام ان کو ایک جواب دیتے تھے. نوح علیہ السلام نے ان کو ایک جواب دیا. یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، آپ سنیے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ آ کے مذاق اڑا رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا، آیت کا ترجمہ، جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، مسخرہ مذاق اڑانا، جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو ایک دن ہم تم سے تمسخر کریں گے. یہ کوٹ ان کوٹ نوح علیہ السلام، تم ہم سے تمسخر کرتے ہو ایک دن ہم تم سے تمسخر کریں گے. قصہ مختصر. وہ دن آ گیا جب نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں آخری کیل ٹھوک دی اور گویا اوزار کو نیچے رکھ کر کہا الحمدللہ، آج کشتی مکمل ہو گئی. لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں. نوح علیہ السلام اب انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ اللہ کے فیصلے کا. اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے نوح علیہ السلام کو. اچانک حکم ہوا، جب ہمارا حکم آ جائے اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا، اپنے ماننے والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لینا. ہر چیز کے دو جوڑے، نر اور مادہ، میل فیمیل، اپنے ساتھ سوار کر لینا. حکم خدا آ گیا. یہاں سے داستان نوح میں نوح علیہ السلام ایک نیا موڑ آتا ہے. سو اب کیا ہوا سنیے، اور اس کو صرف ویژولائز کیجئے گا کہ آج کل کی دنیا میں اتنے ریسورسز کے بعد بھی ایسا کچھ ہو جائے تو تباہی کا کیا عالم ہوتا ہے. حالانکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، پھر بھی تو اس زمانے میں ہوا کیا ہوگا آپ سے سوچئے گا. جب عذاب کے آثار نمودار ہو جائیں یہ کام کر لینا. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام منتظر ہیں. اب کیا ہوا؟ دیکھنے والوں نے ایک عجب منظر دیکھا، بلکہ اس کو فیل کیا، اس کو محسوس کیا. اور کیا ہوا؟ آسمان کے دروازے کھلنے لگے، موسلادھار بارش ہونے لگی. موسلادھار بارش، بادلوں کے ہولناک انداز سے کڑکنے کی آواز. ہو سکتا ہے پہلے لوگوں کو لگا ہو کہ معمول کی بارش ہے، مگر کچھ وقت میں وہ جو بادلوں کی آواز، بارش کی آواز، کچھ وقت میں انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ تو کچھ غیر معمولی معاملہ ہے. بات سوچئے، ایک کشتی کھڑی ہے، اللہ کے نبی ہیں، لوگ کھڑے ہیں، موسلادھار بارش کی آواز آ رہی ہے. اب سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سب ماحول کی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں بظاہر ایک ذرا سی معمول کی تبدیلی ہوئی ہے تو سب کے آئی بروز ریز ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. آپ سوچیے وہاں کیا عالم ہوگا. ابھی سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے کہ اتنے میں ایک اس سے بھی زیادہ عجیب کام ہوا. وہ کیا ہوا؟ زمین کے چشمے ابلنا شروع ہو گئے. جی ہاں، یعنی آسمان سے تو پانی برس ہی رہا ہے، اب زمین سے چشمے ابلنا شروع ہو گئے. یعنی دونوں جانب سے پانی آنا شروع ہو گیا. زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے. تیز بارش کی آواز ہے، بادلوں کے کڑک کی آواز ہے، ایک سیلاب کی صورت ہے، تندو تیز سیلاب کی صورت ہے. لہریں چلنے لگی، اور لہریں ایسی چلنے لگی اس عالم میں، اتنی خوفناک لہریں کہ جن کے بارے میں نہیں کہہ رہا. قرآن کریم نے کہا کہ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے، پہاڑ. آپ اس کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ایک لہر ایک پہاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے. آج بھی اتنی ترقی کے بعد انسان نے جو زمین پر ٹالسٹ سٹرکچر بنایا ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں دنیا کے بلند و بالا پہاڑوں سے تو وہ ٹالسٹ سٹرکچر اتنی ترقی کے باوجود وہ اتنا سا نظر آئے گا پہاڑ کی اونچائی کے مقابلے میں. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وہ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے، ایسی لہریں تھیں. سو قرآن کے الفاظ میں
اب اس عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ میں نے آپ کو منظرنامہ بتا دیا. اب آپ قرآن کے الفاظ میں سنیے یہ منظرنامہ کہ عذاب کی کیفیت کیا تھی. سنیے, کہا پس ہم نے زور کے می سے, زور کی برسات سے آسمان کے دہانے کھول دیے, زمین میں چشمے جاری کر دیے, تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا تھا جس کو یہ کافر ماننے سے انکاری تھے. سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اب انتقام کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو اب یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, اگر آپ انہوں علیہ السلام کی یاد ہے نا, آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو نا, ایک روز ہم تم سے تمسخر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے اب یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارا کچھ جو ارینجمنٹ تھا یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو یہ کافر مانتے نہیں تھے, جس کا مذاق اڑاتے تھے. سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اب انتقام کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو اب کیا کشتی چل پڑی؟ نہیں. اس کشتی کے چلنے سے پہلے ایک ایسا معاملہ ہوا جس کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا نہ صرف حیران ہو گیا بلکہ پریشان ہو گیا. یعنی جو لوگ روزانہ کشتی دیکھ رہے تھے بنتے ہوئے, انہوں نے بھی کبھی وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کشتی کے ساتھ یہ عالم بھی ہوگا. یعنی سب کی نظریں اب تک تو کشتی پر تھی, سب کی نظریں ابھی تک آسمان پر تھی, سب کی نظریں اب تک زمین پر تھی کہ آسمان سے پانی آ رہا ہے, زمین پر پانی ہے, زمین سے پانی ابل رہا ہے, یہاں کشتیاں کھڑی ہیں. اب سب کی نظریں کہیں اور لگ گئی. کیوں, کیا ہو رہا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.